نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن۔ آج کا ہمارا بہت ہی خوبصورت موضوع ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت ہی پیارے اور خوبصورت نبی کا واقعہ ہے، ان کی ولادت اور ان کی حیات کا تذکرہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل پیغمبر ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا آج کی ولادت بسعادت کے بارے میں اور ان کی زندگی کے لمحات کے بارے میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ سامعین عزیز، شام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ولادت بسعادت ملک بابل کے شہر اور میں جو کہ موجودہ ملک عراق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائش سے 2000 سال پہلے نمرود کے دور حکومت۔ اور نمرود کون تھا؟ نمرود بڑا ظالم، بڑا جابر، بڑا سرکش بادشاہ تھا، ایماندار اور ایمان اور اسلام کا دشمن اور دہریہ بادشاہ۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 4 بادشاہ ایسے گزرے جن کی بادشاہی دنیا پر، ایسے بادشاہ جنہوں نے پوری دنیا پر بادشاہی کی ہے، وہ 4 بادشاہ تھے۔ تو ان میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ ان میں سے 2 کافر تھے۔ 2 کافر جو تھے وہ ایک بخت نصر اور دوسرا یہ روت تھا، اور جو مومن تھے ان میں سے ایک حضرت کندر ذوالقرنین اور دوسرا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی بادشاہی عطا تو حکومت اور اقتدار کے نشے میں آ کر نمرود نے اپنے حقیقی مالک اور خالق کو بھلا دیا اور خدائی کا دعویٰ لوگوں کو کہا کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو، مجھے پوجو۔ تو جب اس کی بادشاہی تھی تو لوگ خوف کی وجہ سے نمرود مردود کو پوجنے لگے، اس کی عبادت کرنے لگے۔ تو کچھ لوگ اس کے چہرے آمنے سامنے اس کی پوجا کرتے، تو جو لوگ دور تھے تو ان کو اس نے مورتیاں بنائی ہوئی تھی اپنی شکل نمرود مردود نے، تو وہ نمرود دور دراز کے علاقوں میں اپنی اس شکل کی مورتیوں کو بھیج دیتا اور بھیج کر لوگوں کو کہتا کہ میری ان مورتیوں کی عبادت کرو، اور کیونکہ میں تمہارا خدا ہوں اس لیے تم میری ان مورتیوں کی عبادت کرو۔ تو سامعین عزیز، شام وہ دور کفر کا دور تھا، ہر جگہ جہالت تھی، کفر ہی کفر تھا۔ کچھ لوگ اگر سورج کو دیکھتے تو وہ سورج کو اپنا خدا مانتے، کچھ لوگ اگر چاند کو دیکھتے تو چاند کو اپنا خدا مانتے، کچھ لوگ اگر تاروں کو دیکھتے تو وہ تاروں کو اپنا خدا مانتے، کچھ لوگ اگر آگ کو جلتا دیکھتے تو وہ لوگ آگ کو اپنا خدا مانتے۔ تو سامعین عزت، شام ہر طرف نافرمانی ہی نافرمانی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر شخص غضب کی دعوت دے رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت جوش میں آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ دنیا میں تشریف لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو منتخب کیا۔ تو سامعین احتشام، نمرود چونکہ ایک دہریہ تھا تو اس کے پاس اس کے پادری، اس کے کاہن، اس کے جادوگر ہر وقت موجود رہتے تھے۔ تو ایک دن اس نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا اور اس کی روشنی آفتاب، ماہتاب سب پر بھاری ہو گئی، سب بے نور ہو گئے، سب خوف زدہ ہو گئے، لیکن اس کا جو نور تھا ان سب پر بھاری ہو گیا۔ تو نمرود نے اپنے ان کاہنوں کو، اپنے ان جادوگروں کو، اپنے ان حساب کتاب کرنے والوں کو بلایا اور ان پادریوں کو کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے، کہ میں نے خواب میں ایک خوبصورت ستارے کو دیکھا ہے کہ جو ستارہ چمکا ہے اور چاروں طرف نور ہی نور ہو گیا ہے اور میرے چاروں طرف اندھیرا ہو گیا ہے، تو کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کاہنوں سے اس نے اپنی خواب کی تعبیر، تو انہوں نے کہا کہ اس سال تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کی زوالی کا باعث، جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا، جو تیرے راج کو ختم کر دے گا، جو تیرے تخت کو ہلا کر رکھ دے گا۔ تو اس نے نجومیوں سے کہا کہ اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو آپ حکم فرمائیں۔ نمرود یہ خبر سن کر، یہ تعبیر سن کر بہت حیران و پریشان ہوا، بہت غمزدہ ہوا
تو اس نے بہت سوچ و بچار کے ساتھ حکم جاری کیا کہ آج کے دن کے بعد جو بھی بچہ پیدا ہو اس بچے کو قتل کر دیا جائے۔ آج کے دن کے بعد مردوں کو حکم دے دو کہ وہ عورتوں کے نزدیک نہ جائیں۔ آج کے دن کے بعد جو بھی عورت ہو، جس کو بھی حمل ہو، اس کا حمل گرا دیا جائے۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ اس مردود نے تقریباً 1,00,000 بچے جو ہیں اس نے ذبح کر 1,00,000 بچوں کا اس نے قتل عام کروایا۔ 1,00,000 بچے اس نے جو تھے 1,00,000 بچوں کے گھروں کو اجاڑ دیا اس نمرود مردود نے۔ تو سامعین احترام، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے، جو فیصلہ ہوتا ہے، وہ ہو کر رہتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم جس کام کا ارادہ کریں، جس کام کا ہم فیصلہ کریں تو وہ ہو کر رہتا ہے۔ ہم صرف کن فرماتے ہیں اور فیکون، بس وہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دنیا پر جلوہ افروز ہونا تھا۔ جو بھی ہتھ کنڈے آزمائے اس نے اپنے ظالمانہ جارحانہ حکم نافذ کیے، تو اس کے باوجود اس کے سارے انتظامات دھرے کے دھرے رہ گئے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں جلوہ گر ہو گئے۔ لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کم عمر چھوٹی تھی، تو ان کے حمل کا کسی کو علم نہ ہو سکا۔ جب زمانہ ولادت قریب آیا تو آپ کی والدہ اس تہ خانے میں چلی گئیں جو آپ کے والد نے شہر اس زمین میں کھود کر تیار کر رکھا تھا۔ وہاں پر آپ کی ولادت باسعادت، وہیں پر آپ رہے، وہیں پر آپ نے پرورش پائی۔ اس دروازے کے آگے وزنی پتھر رکھ کر بند کر دیا جاتا۔ ہر روز آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو دودھ پلانے کے لیے جاتی۔ جب آپ کی والدہ آپ کے پاس آتی تو مورخین نے لکھا ہے کہ وہ دیکھتی کہ آپ اپنی انگلیوں کو چوس رہے ہوتے، اور ان انگلیوں میں سے ایک انگلی میں سے دودھ کا چشمہ، ایک انگلی میں سے شہد کا چشمہ، اور ایک انگلی میں سے پانی کا چشمہ، اور ایک انگلی میں سے گھی کا چشمہ جاری ہوتا۔ اور آپ فرماتی کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے چہرے سے غار روشن ہوا ہوتا تھا۔ تو سامعین احترام، وہ فرماتی ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ آپ ہر انگلی میں سے ہر چیز کا چشمہ جاری ہوتا تھا، اور میں ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ان چشموں سے سیراب ہو کر، اپنی والدہ ماجدہ دودھ سے سیراب ہو کر بہت جلدی، بہت تیزی سے بڑھ رہے تھے، پروان چڑھ رہے، گویا کہ اس طرح کہ ایک ہفتہ تھا وہ ایک دن کے برابر ہو رہا تھا، ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر ہو رہا تھا، اور ایک سال ایک ہفتے کے برابر آپ کی عمر بڑھ رہی۔ جب آپ شہر میں آئیں، چونکہ یہ ایک راز بھی تھا کہ جب آپ شہر میں آئیں تو کسی کو معلوم یہ نہ ہو، کسی کو یہ شک نہ ہو کہ نمرود کے اعلان بعد آپ پیدا ہوئے۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ تہ خانے یا غار میں عرصہ رہے۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ آپ 7 سال تک رہے، بعض مورخین لکھتے ہیں کہ آپ 13 سال تک رہے، اور بعض مورخین لکھتے ہیں کہ آپ 17 سال تک۔ سامعین احترام، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام غار سے باہر تشریف لائے، چونکہ بابل والے ستاروں، چاند کی، سورج، آگ کی، بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو ہر طرف ہر لوگوں نے اپنا معبود بنایا ہوا تھا، اپنے ہی معبود کی عبادت کرتے تھے۔ تو ان حالات خدائی ضرب لگانے کے لیے، ایک الہ حق ضرب لگانے کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جن کو بھی دیکھا تو ان کو کہا کہ لوگو کیا کر رہے ہو، اپنے معبود کی عبادت کرو جو کہ معبود حق ہے، الہ حق ہے، اس کی عبادت کرو۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو سورج پوجا کرتے ہیں، ہم تو چاند کی پوجا کرتے ہیں، ہم تو ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، ہم تو آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ لوگو تم سورج کی پوجا کرتے ہو تو سورج ایک وقت میں نکلتا ہے اور ایک وقت پہ غروب ہو جاتا ہے، چاند ایک وقت پہ نکلتا ہے اور ایک وقت پہ غروب ہو جاتا ہے، تارے ایک وقت پہ نکلتے ہیں اور ایک وقت پہ غروب ہو جاتے۔ تم لوگ کتنے بیوقوف ہو، کتنے نادان کہ ان کی عبادت کرتے ہو اور اس بات کو سمجھتے ہی نہیں۔ تو سامعین احترام، یہ قرآن مجید کی آیات کہ پھر جب ان پر رات کا اندھیرا آیا، ایک تارا دیکھا، بولے کہ یہ میرا رب ہے، اور پھر جب ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ کاش کہ میں ان لوگوں میں سے نہ تھا کہ جو لوگ سورج کو دیکھ کر کہتے کہ یہ میرا رب ہے، چاند کو دیکھ کر کہتے کہ یہ میرا رب ہے، ستاروں کو دیکھ کر کہتے کہ یہ میرا رب ہے، جلتی آگ کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ میرا رب ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں کہ کاش کہ اے میرے پروردگار کہ میں ان لوگوں میں سے نہ تھا
کہ جو یہ کام کر۔ تو سامعین احترام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنی جوانی کو پہنچ رہے ہیں، پروان چل، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے والد ماجد انتقال فرما گئے تھے، تو آپ نے چچا کے پاس رہتے تھے۔ آپ کے چچا کا نام آزر تھا، اور آزر اپنے شہر بابل کا بہت ہی مشہور اور اعلیٰ کاریگر تھا، اور وہ کاریگر بتوں کا تھا کہ وہ جس قسم کے خوبصورت بت بناتا تھا تو وہ اپنے پورے شہر مشہور تھا کہ جس طرح کے بت آزر بناتا ہے، اس طرح کا بت، اس طرح کا خدا کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ آزر آپ کے چچا تھے، تو آپ اپنے چچا کے پاس رہتے تھے، تو آپ کے چچا نے ایک دن آپ کو حکم دیا کہ جاؤ اور بتوں کو فروخت کر کے آؤ، بازار میں فروخت کر کے آؤ، میں بزرگ ہو گیا تو میرے ان معاملات میں ہاتھ بڑھاؤ، میرا کندھا بنو ان حالات۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ان بتوں کو لے کر بازار میں نکل پڑے۔ ان بتوں کے گلے میں آپ نے رسے ڈالے، اور رسے ڈال گھسیٹ رہے ہیں، اور گھسیٹ کر لوگوں کو کہتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر کسی نے خریدنا ہے تو ان کو خرید لو، اگر کسی نے ان بتوں کو لینا ہے تو لے لو، لیکن یہ بت اپنے نفع نقصان کے مالک، اپنے آپ کو جاننے والے نہیں ہیں، اپنا اچھا برا نہیں جانتے۔ ہاں، اگر کسی نے خریدنے ہیں تو خرید لو۔ آپ ان کو پانی میں ڈبوتے ہیں اور کہتے ہیں، ان بتوں کو کہتے ہیں کہ پانی، وہ تو بت ہیں، کہاں پانی پی سکتے۔ تو آپ فرماتے ہیں لوگوں کو کہ لوگوں دیکھ، جو اپنے اچھے برے کے، اپنے صحیح غلط، اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، تو تم لوگ ان کی کیوں عبادت؟ وہ لوگ طرح طرح کی حضرت اسماعیل علیہ السلام پر باتیں کرتے ہیں۔ تو سامعین احترام، سوچیں، اس وقت ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہم دین کی کام کر رہے ہیں تو ہم پر بہت مشکلات آ رہی ہیں، ہم بہت پریشان ہیں کہ ہم لوگ دین کا کام کرتے ہیں تو ہم پر لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، طرح طرح آزمائشیں ہم پر آتی ہیں۔ تو سامعین احترام، سوچیں ذرا، وہ دور جہالت کا دور تھا، وہ لوگ گمراہی کا دور تھا، ہر طرف اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والا کوئی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا۔ تو ان حالات حضرت ابراہیم خلیل اللہ، پوری دنیا، پوری روئے زمین پر ایک ہی بندہ، ایک ہی شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد ماننے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کو اجاگر کرنے والا اگر کوئی شخص تھا تو ایک ہی شخص تھا۔ پورا عالم کفر، پورا عالم جہالت اس ایک شخص، اس اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کی مخالف تھی۔ تو سامعین احترام، اگر ہم دین اسلام کا کام کرتے ہیں، ہم پر مصیبت، ہم پر آزمائش آتی ہیں، تو سوچیں کہ ہمیں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو۔ سامعین احترام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص کو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا علم، اس شخص کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ تو دیکھیں، جس شخص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو سامعین احترام، جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین عطا کیا ہے تو وہ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے، وہ اپنے آپ کو معیوب نہ سمجھے، وہ لوگوں کی باتوں پر، لوگوں کی باتوں سے مایوس نہ ہو، وہ شخص ہمیشہ خوش رہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو چنا ہے اور اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا علم عطا کیا ہے۔